بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس ذوالحجہ کے مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو تمام عالم اسلام میں مسلمانان عالم پوری دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد میں وہ جانوروں کی قربانی دیتے ہیں جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو جہاں عالم اسلام میں اہل اسلام وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس عظیم قربانی کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اس طرح اگر ماضی میں دیکھا جائے تو 18 ذوالحجہ کو اس مہینے کی 18 تاریخ کو ایک اور بھی بہت بڑی عظیم الشان قربانی وہ ہمیں جلی حروف سے اور سنہری حروف میں ملتی ہے۔ وہ قربانی کسی جانور کی قربانی نہیں بلکہ وہ قربانی اپنی ذات اور اپنی جان کی قربانی ہے جو 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے نام پر اور مدینہ منورہ کے امن کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عثمان تھا، آپ کے والد کا نام عفان تھا اور آپ قریش کے مشہور قبیلہ بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں اور 2 نور نظر اور لخت جگر یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 2 آپ کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے ایک گواہی تھی کہ اگر مجھے داماد کوئی ملا ہے تو وہ حضرت عثمان ہے، کہ ایک بیٹی کی وفات کے بعد اگر میں کسی کو اپنی بیٹی کا شوہر ہونے کی حیثیت سے اور اپنے لیے ایک داماد ہونے کی حیثیت سے کسی کو منتخب کرتا ہوں تو عثمان بن عفان سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن بھی ہے، ناشر القرآن بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو الہجرتین بھی ان کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ ایک مرتبہ آپ نے ہجرت مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف کی اور دوسری مرتبہ آپ نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ان 2 ہجرتوں کی وجہ سے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور ہجرت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تو میٹھے پانی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کر لے گا اور میٹھے پانی کے پینے کا وہ بندوبست کرے گا میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے یہودی سے بیر روما لے کر مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، ایک دوست ہوگا، ایک خاص رفیق ہوگا اور جنت میں میرا خاص ساتھی، میرا خاص رفیق اور میرا خاص دوست وہ عثمان بن عفان ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے دوہرے داماد بھی ہیں اور خلفائے راشدین میں آپ کا 3را نمبر بھی ہے۔ خلیفہ راشد ہے حضرت ابوبکر صدیق،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام مسلمانوں نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے جن 10 خلفائے راشدین، جن 10 عشرہ مبشرہ کو، یعنی وہ 10 خوش نصیب لوگ جن کو آپ علیہ السلام کی سچی زبان، مبارک زبان سے دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی، ان 10 عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تیسرے نمبر پر ہے۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال پر محیط رہا، اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 80 یا 82 سال تھی۔ 18 ذو الحجہ یعنی اسی مہینے کی 18 تاریخ کو سن 35 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور بلوائیوں نے اور فسادی عناصر نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور آپ چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حج کا مہینہ ہونے کی وجہ سے سارے حج پر موجود تھے، تو اس وقت مدینہ منورہ چونکہ صحابہ اکرام سے تقریباً خالی تھا، بلوائیوں نے موقع جانا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور آپ کے گھر میں کود کر، اس وقت آپ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے آ کر آپ کو تلوار آپ کے سر پہ ماری، اور آپ کا خون کا پہلا قطرہ جو جا کر گرا تو قرآن کریم کی اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آپ کا خون جا کر گرا۔ گویا کہ قرآن کریم کا جو نسخہ ہے، اور قرآن کریم جو ہے یہ قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں مشعل راہ کے طور پر مشعل راہ بنا کر اس پر اپنی زندگیاں گزارے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔